رضوان نیوز کی طرف سے میں ہوں آپ کا ہوسٹ ملک مجاہد رضوان۔ آج جو ہمارے ساتھ سیاسی شخصیت موجود ہیں وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں، ضلع مظفر گڑھ کی شان اور فخر سمجھے جاتے ہیں۔ آئیے ان سے ملاقات کرواتے ہیں جو کہ پاکستان عوامی راج پارٹی کے چیئرمین ہیں جمشید احمد خان دستی صاحب۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ گزارش ہے کہ پاکستان کی سیاست بدقسمتی ہے کہ اس کے جتنا رونا رویا جائے کم ہے۔ سیاست تو اب نہیں رہی، اب ہے صرف چوکی داری ہے، چاپلوسی ہے اور غلامی ہے، اور جتنے کریمنل آفیسرز ہیں آپ لگوا کے اور اس کو مثلا اس کو خدمت کا نام دیا گیا کہ پاکستان کی سیاست تباہ ہو چکی ہے، رسوا ہو چکی ہے، ذلیل ہو چکی ہے اور گند ہی گند ہے، اور اس سیاستدانوں نے قوم کو ذلت اور رسوائی کے سوا کچھ نہیں دیا۔ اب بھی لوگوں کو انہوں نے برگلایا ہوا ہے جھوٹ، اور مزید میں نہیں سمجھتا یہ پاکستان جو ہے نا یہ جھوٹ پہ چل سکتا ہے۔ میرا ذہن مانتا ہے کہ دل مانتا ہے کہ پاکستان کا آخری الیکشن ہوگا، اگر ہم نہ سنبھل پائے یہ جو الیکشن ہوگا، یقیناً یہ آخری الیکشن ہے، اگر ہم نہ سنبھل پائے تو ایک خوفناک ٹکراؤ ہوگا، خونی انقلاب ہوگا، خانہ جنگی ہوگی، اور لوگ کسی کے کنٹرول میں نہیں رہیں گے۔ لوگ مایوس ہو چکے ہیں کیونکہ 70 سال سے جھوٹ بولا جا رہا ہے، فراڈ جھوٹ، یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، یہ بہتری، لوگ اس کے پیچھے بھاگتے ہیں، پھر اس کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ مگر مجھے ایک دکھ ہے، مجھے ایک درد ہے، کیونکہ میں ایک چھوٹا سا ورکر کلاس کا آدمی ہوں۔ سچ بولتے ہیں، سچ سنتے ہیں، سچ برداشت کرتے ہیں، مگر پاکستان میں کوئی نہ سچ سننے کو تیار ہے نہ تو ماننے کو تیار ہے۔ کیا دیکھ رہے ہیں پی ٹی ایم میں؟ کیا زرداری نے نواز شریف کی سیاست کو، شہباز شریف کی سیاست کو ختم کر دیا ہے؟ ظاہر ہے کہ پی ٹی ایم کی سیاست ہے نا، پی ٹی ایم کی سیاست ہے جنرلوں کی، وہ جی ایچ کیو کی۔ جو بھی سیاستدان جی ایچ کیو کی سیاست کرے گا وہ ذلیل ہوگا، رسوا ہوگا، کیونکہ قوم کو پتہ چل چکا ہے کہ اصل سیاستدان کون ہے، اصل حکمران کون ہے، پاور کن کے پاس ہے۔ وہ ہمارے جو ہے نا پوری قوم کو اس ٹائم پتہ چل چکا ہے۔ نواز شریف اور زرداری کی عزت تھی جب وہ ایک جمہوریت کے نام پہ کھڑے تھے اور اپنی ایک اپوزیشن اور ایک کردار ادا کر رہے تھے۔ اب میں سمجھتا ہوں نہ زرداری بچا ہے نہ نواز شریف بچا ہے، ان کی سیاست تباہ ہو گئی ہے۔ اب اگر آپ دیکھیں کہ جو ضمنی الیکشن ہوئے ہیں، جو غالباً یہ 6 سیٹیں، بلکہ میں 7 کہوں گا، جو کراچی عبدالحکیم بلوچ بھی ہار گیا تھا، عمران خان کو ہرایا گیا۔ تو ان حالات میں اگر دیکھیں کہ پوری قوم کو بتائے کہ نہ اس نے آگے حلف اٹھانا ہے، اسمبلیوں سے وہ استعفے دے چکے ہیں، نہ اس نے ایک سیٹ بھی نہیں رکھنی، اس کے باوجود ان کو ووٹ ملنا، یہ پی ڈی ایم کے خلاف ایک بہت بڑا ریفرنڈم ہے کہ جو کہ نظر آ رہا ہے کہ پی ڈی ایم اپنی موت مر چکی ہے، انہوں نے اپنا گڑھا کھودا ہے۔ جب وہ اسٹیبلشمنٹ کے پیچھے بھاگے، ان کی عزت تھی نواز شریف کی، انہوں نے اپنی عزت خاک میں ملا دی۔ اب وہ صرف جو ہے نا ایک بدماشی کے زور پہ ایک اسلام آباد تک شہباز شریف اینڈ کمپنی بیٹھی ہے، جو جن کو ذلت اور رسوائی کا سامنا ہے۔ قوم سے وہ ختم ہو چکے ہیں، عوام نے ان کو جو ہے نا زیرو کر دیا۔ باقی پاکستان ہمیشہ ایک بدماشی کے زور پہ چلتا ہے۔ عوام کے فیصلے پہ کبھی بھی الیکشن نہیں ہوئے، عوام کے منہ پہ ایک کالک ملی جاتی ہے، لگائی جاتی ہے، الیکشن کہیں اور ہوتا ہے، فیصلے کہیں اور ہو جاتے ہیں، لانا کس کو ہے کہیں اور ہوتا ہے، صرف ایک ڈرامہ ہوتا ہے الیکشن کا، اور پھر کہتے ہیں دیکھو جی عوامی فیصلے۔ پاکستان میں کبھی الیکشن ہوا ہی نہیں ہے، یہ ایک فراڈ، ایک جھوٹ، ایک ڈرامہ۔ اب بھی لوگوں کو پتہ چل چکا ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، ہم جیسے ورکر لوگ ہیں، ہم نے چوک چوراہوں پہ نوابوں سرداروں کو بے نقاب کیا، ان کے مکروہ چہرے بے نقاب کیے کہ یار یہ تو ایک اسٹیبلشمنٹ کے پالتو کتے ہیں۔ تو اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ صرف جو عوامی جماعتیں ہیں ان کی کوئی قدر نہیں ہے۔ جو اسٹیبلشمنٹ کی جماعت ہے پی ڈی ایم، اب اس کو گن پوائنٹ پہ بٹھائے۔ اس کا واضح حل تھا جب عمران خان کو آپ نے فارغ کیا بدماشی کے زور پہ، گنڈا گردی کے زور پہ، رات کی تاریکی میں سپریم کورٹ کو گن پوائنٹ پہ بٹھا کے، اس وقت آپ نے الیکشن کا اعلان کر دینا تھا، کیونکہ اقلیت کو آپ کیسے بٹھاتے کہ پی ڈی ایم پاس اکثریت نہیں تھی۔ یہ آپ نے چند چوروں کو، بدماشوں کو، ٹھگوں کو بٹھا کے آپ نے یہ مزید ملک کو بدماشی میں، کرپشن میں، لوٹ مار میں پھنسا دیا۔ اس ٹائم پاکستان میں ایک جنگل کا قانون ہے، غنڈہ گردی ہے، کوئی چیز نظر نہیں آ رہی۔
इलेक्शन उसी टाइम होना चाहिए। इलेक्शन का ना होना ये इस टाइम महंगाई है और हर तरह मुल्क जो है ना फंस चुका है। तो ये मेरी ये ख्वाहिश है कि इसमें पहले ये आखिरी इलेक्शन है पाकिस्तान का, ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन ना हुआ तो फिर मसाइल का होंगे और इसको जितनी जल्दी हो सके इलेक्शन कराया जाए। अगर ये टाइम पूरा ये बदमाशी के दौर पे इन चोरों को, शहबाज एंड कंपनी को इन्होंने टाइम पूरा कराने के लिए कोई हरकत की तो मैं कहता हूँ कहीं इतना सख्त अवाम का रद्द अमल आ सकता है कि मुल्क के खौफनाक किसी ख़तरनाक हालात से गुजर सकता है, क्योंकि अवाम में सख्त गुस्सा है। मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ, सारा दिन गरीबों, मजदूरों, किसानों, इनके रेहड़ी वालों के साथ हमारा गुजर बसर होता है। लोगों की आंखों में खून है, महंगाई की वजह से आटा नहीं मिल रहा, बिजली महंगी है, तेल की कीमतें महंगी हैं, लोग तंग आ चुके हैं। अगर इन्होंने खुद कोई ऐसी हरकत की, इसको मजीद इनको PDM को मौका दिया बदमाशी के जोर पे, तो मैं खाना जंगी देख रहा हूँ कि अगर अवाम निकल गई, कोई 1 करोड़ अवाम निकल गई तो फिर मुझे नज़र नहीं आ रहा कि अवाम किसी के कंट्रोल में होगी। ये मुल्क के लिए ख़तरनाक है। इससे बचने के लिए इन हालात से फौरी और फ्री फेयर इलेक्शन कराए जाए और फुल फोर कराए जाए। अच्छा दस्ती साहब, ये भी देखने में आया है कि ये दूसरी मतलब ऐसा हो रहा है कि नून लीग की जब भी हुकूमत आती है तो आपको जेल में जाना पड़ता है। इसकी कोई ख़ास वजह नून लीग वाले आपको कोई ज़्यादा चाहते हैं? असल वजह यह है कि वैसे तो हमने हर दौर में जुल्म का मुकाबला किया। जब से मैंने अपनी सियासत का आगाज़ किया और हमारे मेरे ऊपर FIR हुई और खैर से 92 FIR हुई हैं और आप देखते हो हमें पकड़ा जाता है और फिर चंद दिनों बाद कहते हैं नहीं ये तो झूठी FIR थी और ये बरी है और इस पर कोई चीज़ साबित नहीं हो सकती। और ये भी अल्लाह का शुक्र है कि मुझे किसी करप्शन में, किसी कब्जे में नहीं पकड़ा जाता। ये सिर्फ सच बोलने की सज़ा हाँ, दी सिर्फ जाती है। सच बोलने की, कि हम हक कह रहे हैं। यहाँ देखें ना, पूरा सरेकी वसेब, खासकर डेरा गाजी खान डिवीज़न, मुल्तान डिवीज़न, भावलपुर डिवीज़न, यहाँ के सियासतदानों का किरदार क्या रहा? अगर हम लाहौर को देखें, गुजरांवाला, फैसलाबाद, इंडिया में तरक्की की है। जितने CSP अफसर हैं वहाँ से आ रहे हैं, जितने कमीशन माशाल्लाह हमारे अफवाज पाकिस्तान में जितने आला पोस्टों पे जनरल बैठे हैं वो उन इलाकों से आ रहे हैं, सियासतदान आ रहे हैं, खिलाड़ी आ रहे हैं। हमारे सियासतदानों ने क्या किया? सिर्फ थाना बदमाशी और गुंडागर्दी के अलावा कुछ नहीं किया। अब तख्त लाहौर के सामने क्योंकि कोई सरदार बोले नहीं है, जब मैं नवाज शरीफ की सियाकारियाँ बेनकाब की कि आपने सरेकी वसेब को क्या किया, जुल्म, तशद्दुद, नाइंसाफ़ी के अलावा क्या किया, तो उनको तकलीफ़ है कि जितने वहाँ सरदार नवाब आते हैं वो हमारे जूते उठाते हैं, वो हमारी दलाली करते हैं, वो आके सिर्फ थाना पटवारी की भीख मांगते हैं और लोगों पे जुल्म कर। एक वैद जब छेद दस्ती है जिसने आके हकूक़ मांगे, इस तरह की सुबह की बात की, मैंने कहा पार्कों हैं, थर्मल पावर्स हैं, हमें नौकरियाँ दो, हमें CSS का बाकायदा अलहदा कोटा दो, हमें हक दो, हमारी महरूमियों का खात्मा। मैंने तलीम की बात की, सेहत की बात की, डेवलपमेंट की बात की, क्योंकि मैं आम आदमी था। अब उन ताकत लाहौर के सामने जब असम्बली में मैंने इनको उनकी जो सियाकारियाँ थी, जो सरेकी वसेब के साथ उनका जो जबर था, इसलिए वो मुस्लिम लीग नून को हम जैसे लोगों की कबूल नहीं, और हम जब बोलते हैं उन्हें जेलों में डालते हैं और उनको दलाल टाइप लोग चाहिए, ऐसे सरदार नवाब पिट्ठू टाइप लोग चाहिए। इसलिए जो है ये लोग जो, मगर हमने हर दौर में हमने अपनी बात की, वसेब की बात की, जेलें आई, हथकड़ियाँ आई, जो भी बेगैरती का किरदार वो कर सकते थे मेरे खिलाफ किया, मगर मैं कभी घबराया नहीं। जो रात कब्र में है वो पार हो नहीं सकती और ज़िंदगी मौत का मुहाफ़िज़ अल्लाह है। तो मैं पहला कतरा बनाऊँ इस खित्ते में, गरीब आदमी हो के रूखी रोटी मैंने हाथ पे रखी और मैंने वक्त के इन सरदारों के खिलाफ उनकी कुफ्र को तोड़ा, इनकी फ़िरौनियत को तोड़ा। और मैंने वसेब के लोगों को कहा कि अगर आप में ईमानी जुर्रत हो, गैरत हो, तो आप MP, MNA, वज़ीर आज़म बन सकते हो। मुझे अपनी मिसाल समझें कि जमशेद दस्ती एक बैलदार का बेटा, एक झाड़ू वाले का बेटा अगर नवाबों सरदारों को शिकस्त दे सकता है, तो मैं समझता हूँ कि एक रेडी वाले का बेटा भी मुल्क का वज़ीर आज़म बन सकता है। तो ये मैं समझता हूँ कि सरेकी वसेब के लिए एक नमूना हूँ। मुझे फ़ख्र है कि मैंने आके इन बड़े बड़े तुमनदारों के जो गंदे चेहरे थे, जो वसेब दुश्मन पलीसियाँ थी, जो इनकी सियाकारियाँ थी, बदकारियाँ थी और इनके जो गंद था, वो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मैंने हर चौक चौराहे पे इन बगैरतों को बेनकाब किया और मुझे कोई फिक्र नहीं है और मैं आज भी लड़ रहा हूँ। नसीर साहब, ये भी सुनने में आ रहा है कि आप आइंदा इलेक्शन में PTI के साथ इलाज कर सकते हैं या अपनी पार्टी से आप इलेक्शन लड़ेंगे? गुजारिश है अमजद भाई, कल का तो अल्लाह को पता है। अभी तक मेरा कोई किसी जमात के साथ कोई इल्हाक नहीं है। मैंने इस वक्त इमरान खान को जो सपोर्ट की है, जो मैंने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, बाकी भी मैंने काफ़ी जगहों पे उसके साथ इज्जती हुई है, तो उसकी हुकूमत को बदमाशी और गुंडागर्दी के तौर पे ख़त्म किया गया और जिसको पूरी पाकिस्तानी कौम ने तस्लीम नहीं किया। 22 करोड़ आवाम ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फ़ैसला मुस्तरद कर दिया। देखो, मैं अफवाज पाकिस्तान के लिए मेरी तन मन धन जान हाजिर है।
مجھے اپنے شہداء پہ فخر ہے، مجھے اپنے ان فورسز کے جوانوں پہ جو وطن عزیز کے لیے سرحدوں پہ کھڑے ہیں۔ مگر میں جب یہ بات کرتا ہوں اسٹیبلشمنٹ کی یا کسی جنرل صاحب کی، تو جب وہ سیاست کرتے ہیں، جب وہ چوروں لٹیروں بدماشوں کو رات کی تاریکی میں قوم پہ مسلط کرتے ہیں اور گن پوائنٹ پہ سپریم کورٹ فیصلے کرتی ہے، تو اس لیے جو ہے نا ہم نے عمران خان کے ساتھ ایک زیادتی ہوئی ہے، اس پہ میں نے اس کی آواز اٹھائی اور اس کی مظلومیت تھی، اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ ابھی ہمارا کوئی کسی سے علاقہ نہیں ہے، پاکستان عوامی راج پارٹی ہو سکتا ہے اب میں بتا رہا ہوں، پاکستان عوامی راج پارٹی میں نے ایک وسیب سے شروعات کی ہے۔ میری خواہش ہے کہ وسیب اگر مجھے 2-4 سیٹیں دے دے تو میں انشاءاللہ اپنے وسیب کا مقدمہ لڑ سکتا ہوں۔ میری ایک تحریک ہے سر کے صوبے کے لیے اور بڑی پرامن تحریک ہے، اس کو میں نے آگے لے کے جانا ہے اور آگے جا کے ہم عمران خان صاحب کے ساتھ الہ کر سکتے ہیں، کیونکہ میں نواز شریف اور زرداری ان چوروں کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا، ان لٹیروں کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا۔ عمران خان کو یقیناً اس ٹائم قوم بھی محبت کر رہی ہے، ہماری بھی خواہش ہے، مگر عمران خان کی جماعت میں جو ابھی سردار نواب وڈیرے آپ دیکھیں کہ ابھی جو ایم پی ایز کھڑے ہیں، جو قبضے کر رہے ہیں، پتے خوری لے رہے ہیں اور پٹواری تھندار ڈی پی او ڈی ایس پی لگوا کے اب کرپٹ قسم کے ڈپٹی کمشنر لگوا کے لوگوں سے انتقام لے رہے ہیں۔ یہ میں نے پرسوں بھی کہا ہے کہ عمران خان صاحب اور چودھری پرویز علیہ صاحب ان ایم پی اے کیونکہ سردار ہیں، نواب ہیں، دھوکے باز ہیں، منافق ہیں، ان کی گنڈا گردی کو آپ روکیں۔ عمران خان کے پاس موقع ہے، اچھے لوگ لے آئے، ورکر کلاس کے لوگ لے آئے اور عام لوگ لے آئے، ان مردہ گھوڑوں سے جان چھڑائے تو بہتری آ سکتی ہے۔ کل ہوگا، کل آئے گا، کل دیکھا جائے گا۔ ابھی تک ہمارے کوئی نہ میرا تحریک انصاف سے کوئی رابطہ ہے، نہ میں نے کبھی اس طریقے سے کوئی رابطہ کیا ہے، تو بہرحال ہماری جد و جہد ہے اور کل ہوگی تو قسمت ہے۔ اس وقت تک ہماری کسی سے کوئی نہ بات چیت چل رہی ہے، نہ ہی کوئی ہمارا کوئی علاقہ ہے۔ بڑے علم ہوا ہے کہ ڈپٹی کمشنر مظفر گڑھ یہ جو حالیہ ابھی تعینات ہوا ہے، کوئی سمیع اس کا نام ہے، سمیع اللہ غالباً، اس کو 3-4 ایم پی ایس گئے لگوا کے آئے اور اس نے بھی ان سے وعدہ کیا کہ آپ میرے سے جو کام لوگ ہیں۔ یہ ملک کی تاریخ میں پہلی دفعہ کرپٹ بیوروکریٹس کو سیاستدانوں کے وہاں پر لگایا جا رہا ہے، ڈی پی او، کمشنر، ڈپٹی کمشنر۔ یہ بہت بڑی خوفناک بات ہے۔ جو ہی ڈپٹی کمشنر مظفر گڑھ یہ سمیع صاحب آئے ہیں، یہاں کا ایک سابق صوبائی مشیر ہے، موجودہ ایم پی ہے عبدالحی دستی، میں ایک انجمن اسلامیہ کی زمین ہے جو قیام پاکستان سے پہلے یہ انجمن اسلامیہ بنی تھی، اور جن لوگوں نے یہ زمین انجمن اسلامیہ کو دی تھی انہوں نے ایک وصیت دی تھی، تحریری ایگریمنٹ ہے، یہ رقبہ جو ہے یتیموں کے لیے استعمال ہوگا، یتیم خانے بنیں گے، ان کی فلاح کے لیے استعمال ہوگا۔ انجمن اسلامیہ ختم ہو گئی اور اس کے بعد جو ہے نا یہ عبدالحی دستی نے سوشل ویلفیئر سے حکومت پہ بن کے کو صدر بنا، پھر ڈپٹی کمشنر سے ملی بھگت کر کے جیل روڈ مظفر گڑھ یہ 10 کنال رقبہ تقریباً 1.25 ارب روپے کا ہے۔ تو جو ہی ڈپٹی کمشنر مظفر گڑھ آیا تو انہوں نے جو ہے نا وہاں قبضہ شروع کر دیا، اور کیونکہ اس نے پہلے بھی 3-4 دفعہ یہ حرکت کی تھی۔ اب 3-4 محلے ہیں وہاں، خورشید آباد شرقی، خورشید آباد غربی، ناصر آباد، انعام آباد، ظفر کالونی، بی بی حسین آباد، تل کوٹ، یہ سارا ایریا ان کے نزدیک یہ پلاٹ پڑا ہے جیل روڈ کے سامنے۔ اب ڈپٹی کمشنر کو بتایا گیا خاموش، اے سی خاموش، ڈی ایس پی سٹی خاموش، ایس ایچ او خاموش، سب چپ تھے۔ میں پھر گیا، میں نے اس گنڈا گردی کو روکا اور ان کو بے نقاب کیا۔ میں کہ اتنا بڑا ظلم، اتنی بڑی بربریت، اور یہ جو عبدالحی دستی ہے اس کا تعلق تحریک انصاف سے ہے، پنجاب حکومت میں وہ مشیر تھا، اور وہ عبدالحی دستی جو چودھری پرویز الہی جب وزیر اعلیٰ بننے جا رہا تھا یہ ترین گروپ میں چلا گیا، پھر 5 کروڑ روپے مونے سلے سے اس نے بھتہ لیا، اور اس کے ساتھ کون ڈوگر تھا، نواب زادہ منصور تھا، علمدار قریشی ہے، اشرف رین صاحب کا نام آیا، کیونکہ یہ لوگ سارے گئے ہوئے تھے۔ اب یہاں پہ ایک وزیر مال ہے منصور خان صاحب، وہ پٹواریوں سے بھتہ لیتا ہے 2-2 کروڑ روپیہ لے کے، جو بڑے شہر ہیں پنڈی، اسلام آباد، اپنا پنڈی، فیصل آباد، اس کے بعد لاہور ہو گیا، وہ ماضی میں بھی ہے۔ اب ان کے گھر کی جو سڑک ہے علی پور روڈ جو قاتل روڈ ہے، صوبائی گورنمنٹ کا ہے، اس کا جو بڑا اپنا اور بھائی ہے نواب زادہ افتخار، وہ پیپلز پارٹی میں معاون خصوصی ہے، مگر اس روڈ پہ ڈیلی ہم لاشیں اٹھا رہے ہیں، اور پچھلے 3 سالوں میں تقریباً 2200-2300 لوگوں کی لاشیں اٹھی ہیں، 21,000 ایکسیڈنٹ ہوئے ہیں۔
اب یہ لوگ اگر ان کی کوئی کارکردگی ہے تو پورا وسیب دیکھ رہے ہیں. یہ تو مجھے اللہ نے توفیق دی کہ میں ان کے جو مکروہ چہرے ہیں بے نقاب کیے میں وہاں پہنچ گیا اور اتنی بڑی گنڈا کر دی. پھر ڈپٹی کمیشن کو شرم آیا, پھر سوشل میڈیا پہ آواز اٹھی. تو یہ میں نے وزیر اعلیٰ کو پہلے خط بھی لکھا کہ اس ٹائم مظفر گڑھ میں جتنے کرپٹ ایس ایچ او ہیں لگائے ہوئے ہیں وہ ایم پی ایس کے کہنے پہ ایک ڈی ایس پی صدر ہے رضوان نامی, وہ انتہائی کریمنل جرائم پیشہ ڈی ایس آپ پی کے ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ضلع مظفر گڑھ میں جو بھی آفیسر تعینات ہو رہا ہے وہ سیاسی بنیادوں پر ہو رہا ہے, سفارتی بنیادوں پر ہو رہا ہے, اور مقصد کیا ہے؟ مقصد ہے لوگوں سے انتقام لے رہے ہیں, مخالفین سے. اب سی او ہیلتھ مظفر گڑھ کے ایک دن میں 6 آرڈر آئے اور پھر بعد میں چلا وہ بھی چلا گیا. اس کے بعد پتہ چلا کہ 2 ایم پی ایس جو ہے نا ان سے 6 لاکھ روپیہ منتھلی پہلے لیے, پھر بھتہ مانگا. آپ دیکھو کیا آپ نظر نہیں آ رہا؟ یہ چیزیں تو سپریم کورٹ کو بھی دیکھنی چاہیے. جب اتنی آئین شکنی ہو, اتنا بڑا ظلم ہو اور یہ سارا کچھ کریمنل جرائم پیشہ ایم پی ایس کے حوالے کیا جائے تو پھر کیا ہوگا؟ کیونکہ اوپر حکومت بھی ایک ایم این اے پہ کھڑی ہے, پنجاب میں بھی 1-2 ایم پی ایس پہ کھڑی ہے. اب یہ بلیک میلنگ کر رہے ہیں. مثلا ملک کے ساتھ ظلم ہے نا, 22 کروڑ عوام کے ساتھ زیادتی ہے, 12 کروڑ آبادی کا پنجاب ہے اور مرکز کی صورت ہے. اب وہ کیونکہ بلیک میل ہو رہے ہیں, اور پتہ ہے پاکستان کی سیاست میں تو یہ ہمیشہ یہ سیاستدان انتقام لیتے رہے, اور ہمارے سرحدی خطے میں تو یہ بدماش ہیں, گنڈے ہیں. یہ تو صرف ایک میری ذات ہے جمشید دستی کی جس نے انتقامی سیاست کو روکا, گنڈا گردی کو روکا, بھتے خوری کو روکا, قبضوں کو روکا آ کے, اور میں ان کے ظلم کے سامنے کھڑا ہوں. آج میں بولتا ہوں تو مجھے فخر ہے کہ میں نے آج تک کسی پہ 107 کا بھی مقدمہ درج نہیں کیا. میں خود ایک اسٹوڈنٹ دور سے میں نے جیلیں بھگتی, ہتھکڑیاں پہنی, مفروریاں کاٹی, تو میں نے الحمدللہ اس برائی کو روکا. اب نظر آ رہا ہے تو اس سے الیکشن ہونا چاہیے. اب پنجاب حکومت مجبور ہے, وزیر اعلیٰ بلیک میل ہو رہے ہیں, چور ایم پی ایس کو بھتے دے رہے ہیں, راضی کر 30% کمیشن بھتے خوری ٹھیکیدار مرضی کے یہ ایم پی ایس لے رہے ہیں. مثلا سڑک بنی ہے, اس پہ اگر کسی گدے نے پیشاب کر دیا وہ سڑک ٹوٹ گئی ہے, گلیوں نالیوں سے بھتہ لے رہے ہیں, ان پٹواریوں سے بھتہ, تحصیلداروں سے بھتہ, اے سی آتے ہیں ان کو بھتہ دیتے ہیں, ڈپٹی کمشنر بھتہ دیتے ہیں. یہاں پر سیاست صرف میں ظلم گنڈا کرتی ہے. تھانہ پٹواری کی سیاست ہو رہی دیکھو ہے. تو میں تو کلیئر کہہ رہا ہوں کہ اس کی جو کچھ ملک میں ہو رہا ہے اس کے ذمہ دار ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے. اگر یہ الیکشن جب عمران خان کو انہوں نے بدماشی کے طور پہ فارغ الیکشن کرا دیتے, اب انہوں نے بلیک میلوں کے ہاتھے پاکستان کو دیا, لوگ چیخ رہے ہیں, ان کو نہیں پتہ, وہ ہمارے جرنیلوں کو نہیں پتہ, ہماری سپریم کورٹ کو زمینی حقائق کا نہیں پتہ کہ نیچے کون ہے. سارا دن ہم لوگوں کی چیخیں سنتے ہیں, لوگوں کے ساتھ جبر چور لوگوں نے روڈوں پہ ڈاکوں کی طرح پولیس لوٹ رہی ہے, چور ڈاکو کھلے عام پھیل رہے ہیں, سیاسی انتقام کا نشانہ بنا رہے ہیں. تو ملک ایک, اس لیے تو میں کہتا ہوں کہ ملک خونی انقلاب کی طرف جا رہے ہیں. فوری الیکشن کرائے جاتے اور ان بلیک میلوں کے ہاتھ نہ جائے. اب وزیر اعلیٰ پنجاب بے بس ہے, وہ مجبور ہے کہ اگر وہ اچھا کام کرنا ہی چاہے تو اس کو ایم پی نہیں کرنا دیتے. اب اوپر شہباز شریف وہ ایسے کرپٹ وزیر اعظم ہے, چور ہے. اب ان کی جو پی ڈی ایم کی لولی لنگڑی جو چوروں کو اکٹھا کر کے اسٹیبلشمنٹ نے ان کو دیا ہے, وہ روزانہ ان کو بلیک میل کر, اب اس پہ کہ ملک کو نقصان ہو رہا ہے. 25 ارب روپے ڈیلی پاکستان سے باہر نکل رہا ہے کرپشن کا, اور یہ بھتہ لے رہے ہیں اور یہ پاکستان مقروض ہوتا جا رہا ہے. تو یہ اتنی کرپشن, اتنی لوٹ مار کی اجازت کس نے دی؟ وہ ہماری اسٹیبلشمنٹ نے دی. اور اسٹیبلشمنٹ نے اپنے جو ان کے کچھ سیاہ عزائم تھے, میں سمجھتا ہوں ان کو انہوں نے اپنی ہوس کو جو ہے نا پورا کرنے کے لیے, یا اپنی فرعونیت کو دکھانے کے لیے ان بے غیرتوں کو قوم پہ مسلط کیا. 22 کروڑ عوام پہ اب لوگ بیچارے ڈرے ہوئے ہیں, کوئی بھی کام نہیں ہو رہا. میں کہتا ہوں ملک کا پہیہ جام ہو چکا ہے, اور اس پہ میں اگر کیوں نہ بولے, میں پاکستانی ہوں, میں چیختا ہوں چلاتا ہوں کہ میرے وطن کے ساتھ اتنا ظلم ہو رہا ہے. پھر یہ حرام زادے ہمارے پہ ایف آئی آر کرتے ہیں, ہمیں پکڑ لیتے ہیں. کچھ کرو, مگر ہاں پاکستان کے ساتھ جو کچھ ظلم ہو رہا ہے, جو بغیرتی ہو رہی ہے, ہم ان حرام زادوں کے مکروہ چہرے کو ہم کے سامنے بے نقاب کریں گے. چاہے ہمیں سولی پہ لٹکا دو, چاہے ہمیں ہماری ٹکڑے ٹکڑے کر دو لاشوں کو, مگر ہم حق کی بات کریں گے. اس ٹائم پاکستان ایک خوفناک حالات میں ہے, پاکستان زخمی ہے, میرا وطن چورا چورا ہو چکا ہے. برے ترین حالات ہیں جو کبھی بھی نہیں گزرے, مگر ٹی ویوں پہ بیٹھ کے سوشل میڈیا پہ یہ بغیرت کہہ رہے ہیں سب اچھا ہے, کچھ نہیں ہو رہا, کیونکہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ عوام کے نیچے مسائل کیا ہے, لوگوں کی کس حالات میں لوگ زندگی گزار رہے ہیں. آپ لوگ لینوں میں کھڑے ہیں. میں صبح ابھی آیا تو میں دیکھ رہا تھا کہ صبح 5 بجے 5:30 بجے لوگ آ جاتے ہیں. میں نماز پڑھ کے نکلا ہوں تھرما روڈ پہ, تو لین میں بوڑھی عورتیں بیٹھی ہیں, بچے بیٹھے ہیں کہ ان کو آٹے کے لیے لین پہ. لعنت ہے ایسے نظام پہ, لعنت ان حرام زادوں کی حکومتوں پہ ہے جو بغیرت ٹی ویوں پہ بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں, اور ہمارے مائیں بہنیں بچے عورتوں کے حمل گر جاتے ہیں, لین میں کھڑی ہیں حمل گر جاتے ہیں. یار کوئی دیکھو کہ ہم ایک اسلامی ایٹمی طاقت ہیں, ہم ایک اتنی بڑی قوت ہیں, اس کے باوجود ہمارے پاس سیاست ہے نہیں, کیونکہ سیاست تو ختم ہو چکی ہے. پاکستان کی سیاست کو تباہ کرنے والا سب سے پہلے ہمارا بغیرت سیاستدان ہے, پھر ہمارے چچیز ہیں, پھر ہمارے جمیل ہیں. ان تینوں نے نا اس ملک کو تباہ کیا, گن دیا.
क्रिमिनल जैम पेशा सियासतदानों को हमारे चैनलों ने सपोर्ट किया, जो करप्ट थे, जिनकी फाइलें थी, जो गंदे लोग थे, इन्होंने कौम के मुंह पर मुसलत किया और उन्हें लूट मार की, फिर उन्होंने एक दूसरे को ब्लैकमेल किया और आज तक हमारी जुडिशरी ने भी कोई काम नहीं किया। लोग इंसाफ मांगते मांगते कब्रों में चले गए, 50 साल तक उनके केसेस पड़े हैं और कोई 25 साल बाद कैदी रिहा होता है, कहते हैं उस पर कत्ल साबित नहीं हुआ। जो 20 साल जेल में रहता है, 20 साल 25 साल बाद वो बरी होकर घर आ जाता है और फिर कत्ल हुआ है, कातिल कहाँ है? कत्ल तो हुआ है ना, वो कहाँ है? तो इस टाइम जो है ना पूरे कौमी इदारे तबाह हो चुके हैं, हर जगह पे रिश्वत है, आपके लूट मार। कहने का मकसद ये है कि कानून सिर्फ गरीब के लिए, अमीर के लिए कोई कानून नहीं कुछ भी है। नहीं है एक कबूतर चोर की जमानत मुस्तरद हो जाती है और जो बासर हैं, जो मुल्क को लूट कर खा गए हैं, उनकी जमानतें मंजूर हो जाती हैं। आपको एक बड़ी दिलचस्प बात बताऊं, मेरा एक केस है, झूठा केस बना, मैं जज साहब के पास कल पेश हुआ तो वो उसमें और मुलज़म भी बरी थे, तो उन्होंने कहा जी फ़र्द जुर्म ज़रूर लगेगी, उसके बाद हम आपका मसला हल कर देंगे। मगर मैंने ये सवाल कर सकता हूँ कि शहबाज शरीफ और हमज़ा शहबाज की बग़ैर फ़र्द जुर्म को उसको अभी कोर्ट में बरी थी। फ़र्द जुर्म तो आप लगा दें, क्या इतने बड़े डाकू अरबों डॉलर मुल्क के लूट गए, अफवाज पाकिस्तान के कौमी राज अमेरिकन को और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी को दिए, गद्दार वतन थे, पाकिस्तान को दिवालिया किया, मकरूज किया और उनको आपने बिठाया और फिर आपने आंखें बंद करके उनको यही अदालतें थी, उनको सजाएं देती गई। अब वही अदालतें हैं जो बेहतर है इंसान जो थूक फेंकती और फिर वही चाट रहे हैं, फिर उनको पा करके बिठा दिया। ये मुल्क सिर्फ चंद ठगों बदमाशों का, इसमें कानून नहीं है, ये डंडा है, आईन पाकिस्तान नहीं है, वो तो कागज़ का टुकड़ा है जिसको इन्होंने हमेशा डंडे के तौर पर रखा है। ताकत और बदमाशी यही है, पिछले 70 साल से पाकिस्तान एक डंडे और बदमाशी और गुंडागर्दी के तौर पर चल रहा है। इसमें कोई कानून, मैं ना कोई कानून है ना मैं सिस्टम को समझता। कानून होता, कानून तो सबके लिए होता है, कानून तो बादशाह के लिए भी है, गरीब के लिए भी। यहाँ कानून है ही नहीं, कानून का नाम लेना भी ये ताकत बदमाशी है, गुंडा निज़ाम है चल रहा है। आइंदा इलेक्शन में अगर अवाम ने साथ दिया आपकी जमात की, या आप तरीके इंसाफ के साथ इलाज करते हैं, 4 सीटें, 5 सीटें, 3 सीटें आप जीत जाते हैं, तो आप हल्का के लिए क्या करेंगे? डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरगढ़ के लिए क्या आपके वो? देखो जी, सबसे पहले तो मेरी ये ख्वाहिश है कि हम अलहदा हमें मुकम्मल एक बाख्तियार ऐनी सूबा मिलना चाहिए। हमारी महरूमियाँ हैं, तकरीबन 4.5 करोड़ 5 करोड़ सराइकी खित्ते में तमाम कौम हैं, सिर्फ सराइकी ज़बान नहीं बल्कि उसमें आप देखें पश्तो बोलने वाले हैं, बलोच हैं, पंजाबी बोलने वाले हैं, उर्दू बोलने वाले हमारे भाई हैं। हमने कभी लसानियत की बात नहीं की। सराइकी जो लफ्ज़ है ये लसानियत से पाक है। जब हम उन इलाकों में रह रहे हैं, सराइकी इलाके में आ गए हैं, तो फिर हमें तासुब नहीं करना चाहिए। देख अगर बलूचिस्तान है, पंजाब को देखें, सिंध को देखें, खैबर पख्तूनख्वा को, एक शनाख्त है, तो इस पर कोई वो दूसरी राय नहीं है। मैं कहता हूँ कि सुबह बन जाए तो हमारे मसाइल हल हो जाएंगे और हमारा दारुल खिलाफा जो है ना ये मुल्तान होगा, क्योंकि आज से 150 साल पहले ये सूबा था और ये ज़रूरत है भावलपुर डीजी खां कम अज़ कम मुल्तान को हम इनके शामिल करके ये सूबा बन जाए और इससे हमारे मसाइल का हल होगा, आम आदमी को नौकरियाँ मिलेंगी। बाकी मेरी जद्दोजहद है कि अल्लाह मुझे कामयाबी दे। सबसे पहले बेरोज़गारी का खात्मा, कि जो जितने नौजवान हैं जिनको नौकरी नहीं मिल रही, 90% जो जरैन पेशा डकैतियाँ चोरियों में मुलव्वस हैं वो बेरोज़गारी की वजह से नौजवान कर रहे हैं। उन मायूसियाँ डिग्रियाँ, बड़ी महंगी तलीम है और फिर हमारा इलाका गरीब है, तो इनको रोज़ मायूसी ख़त्म करने के लिए नौजवानों को नौकरियाँ दो। चाहे अनपढ़ है उसको भी किसी न किसी प्राइवेट सेक्टर, आप देखो पार्क हुआ है, ये लोग बाहर के भर्ती होते हैं, हमें किसी ने, हमारा हक बनता है, कानूनी हक है। हमें पानी तक नहीं देते, रास्ते लोगों के बंद हैं। वो मैंने पिछली दफ़ा हाई कोर्ट में रजू किया, वहाँ एक रास्ते का इशू था, MD साहब से हमने मुलाकात की, डेवलपमेंट हमारी नहीं है। तो सबसे बड़ा हमारा मसला बेरोज़गारी का है और उसके साथ तलीम है कि मुजफ्फरगढ़ में यूनिवर्सिटी बननी चाहिए, क्योंकि मैं वफाक में था, मेरे साथ MPA नहीं था, ये सूबे के मसले थे, हमने आवाज़ उठाई। मगर मेरी ये ख्वाहिश है कि यहाँ फ्री यूनिवर्सिटी बने, कि यूनिवर्सिटियों की जो फीसें हैं गरीब आदमी जो है ना वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। यूनिवर्सिटी की जो अब मुजफ्फरगढ़ के लिए मेरी एक ख्वाहिश है कि फ्री यूनिवर्सिटी बनाए, कम अज़ कम यहाँ 10 से 15 हज़ार और नौजवानों को मुफ्त तालीम दी जा सके और वो इज़्ज़त के साथ एक यूनिवर्सिटी का म्यार हो। हमारी यूनिवर्सिटियों के म्यार भी गिर चुके हैं, अब हम तलीमी इदारे बनाते जा रहे हैं, यूनिवर्सिटियाँ बनाते जा रहे हैं, फिर आवाम से पैसा लूट रहे हैं, उनकी फ़ीसें ले रहे हैं, आगे नौकरियाँ नहीं हैं। तो ये म्यारी यूनिवर्सिटी बने और उसके साथ साथ लोगों की अच्छी तरबियत हो और गरीबों के लिए फ्री तालीम हो, क्योंकि मैंने फ्री बसें चलाई हैं, आज भी माशाल्लाह मेरी फ्री बसें चल रही हैं इन हालात में। और मेरे मुकाबले में आगे तो इनके तो दरवाजे से कुत्ता भी भाग के गुजरता है।
تو انشاءاللہ باقی تو جتنے بھی میں نے آپ کو کہا کہ مین میرا ٹارگٹ صبح ہے، سریکی صبح بن گیا تو ہمارے سارے مسائل حل ہوگا. ہمارا پانی کا سیریس مسئلہ ہے، ہماری نہریں خشک ہو جاتی ہیں. اب اپر پنجاب کی 12 مہینے نہریں چلتی ہیں. میرے اوپر پانی کا بھی پرچہ آپ کو یاد ہے، ڈینگا مینر مشہور ہو گیا تھا. اسپیکر ایاز صاحب دیکھ رہا تھا جب 6 توسا براج کو بند کر رہا تھا. اب سیلاب آتے ہیں، ہم نے ڈیم نہیں بنائے تو اس وقت میرے پاس اور پینے کا پانی کے بڑے سیریس مسائل ہیں. بیماریاں پھیل رہی ہیں کیونکہ ہمارا پورے سریکی وسیب کا 98% پانی خراب ہو گیا، جس سے گردے ختم ہو رہے ہیں، جگر کی بیماریاں ہیں، کینسر ہو رہا ہے، جرکان ہو رہا ہے. تو اس کے لیے بھی ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم لوگوں کو صاف پانی مہیا عوام نے کر موقع دیا، سکیں. عوام نے اپنے انشاءاللہ ووٹ کی طاقت سے اقتدار میں آپ کو لے آئے تو آپ ریکارڈ ترقیاتی کام میں نے کرنے کیے کی ہیں. اس پر جو ہے نا وہ کیے بھی ہیں اور مزید آگے. میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ 900 نوکریاں دی انشاءاللہ. 250 نوجوان جو تھے وہ آفیسر کی پوسٹوں پہ ہیں. میں ایک ایم این اے تھا. 23,000 کلومیٹر سوئی گیس کی لائن 5.5 ارب کا منصوبہ میں نے دیا، جہاں یہ جو 50 موجودہ صورتحال ہے اس میں تو سننے میں آ رہا ہے، دیکھنے میں آ رہا ہے کہ موجودہ جو ایم پی اے ہیں وہ نوکریاں فروخت کر رہے ہیں. یہ تو آپ کو پتہ ہے 5-5 لاکھ لے رہے ہیں چپراسی کی سیٹ پہ، کلاس 4 کی ہیلتھ میں کوئی ہے. تو یہ تو دیکھو بھائی یہ تو آئے بھی بتے ہو رہے ہیں. یہ وہ لوگ تھے جن کی کچھ پارٹیاں نہیں تھی، ہر پارٹی سے ٹھکرائے ہوئے لوگ تھے. اس لیے تو عمران خان کے لیے مسئلہ بنا. جب سب سے زیادہ ہمارے لوٹے بھاگے نا، سریکی بیلٹ کے لوگ بھاگے نا عمران خان کو چھوڑ کے. ایک بھاگ گئے، دھوکہ کر گئے، جیسے باسط بخاری جیسے لوٹے تھے، اور باقی بھی آپ دیکھیں رانا قاسم نون تھا، یہ سارا مافیا گپام تھا، طلال گپام اور مزاری بھاگا. تو اس سے پہلے بھی یہ. اب اس کے بعد جو باقی کھڑے تھے جب عمران خان نے کال دی اسلام آباد جانے کی تو یہ چھپ گئے. تو اس لیے میں نے کہا کہ یہ مافیا ہیں، ہم ان مافیا کے خلاف لڑ رہے ہیں. اور یہ نوکریاں بیچتے ہیں، کمیشن کھاتے ہیں، من پسندی کے فیصد لگاتے ہیں اور یہ کچھ نہیں کر رہے. اور اس لیے انہی مافیا کے خلاف ہماری لڑائی جاری ہے. اور ہمیں جب سے ان سے یہ نکل جائیں گے، صحیح لوگ آ جائیں گے تو بہتری آ جائے گی. یہ ہمارا کوٹدو جو کہ پہلے ایک تحصیل تھی اب وہ ضلع بن چکا ہے. یہ سننے اس کا نوٹیفیکیشن بھی جاری ہو چکا ہے. اور یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ کوٹدو کو لیا ڈویژن میں وہ شامل کرنے چاہ رہے ہیں. تو اس کے لیے تو بڑی مشکلات پیدا ہوں گی. جو کوٹدو ضلع کے رہائشی ہیں، چوقریشی، گجرات، محمود کوٹ یا دیگر جو علاقے وہ لگتے ہیں، ان کے لیے تو بڑے مشکلات ہوں گی، ٹائم بھی ضائع ہوگا. اس پر گزارش ہے کہ میں میاں شبیر علی قریشی کو خراج تسلیم پیش کرتا ہوں کہ ان کا والد محترم میاں محسن علی قریشی صاحب نے بھی ایک بہت بڑی جد و جہد کی. 22 سال تک وہ ان کھروں کے خلاف لڑا، اگر اس کو کامیابی ہوئی. اور دیانتدار، ایک متقی، ایک پرہیزگار اور بہت کھرا اچھا انسان میاں محسن قریشی صاحب گزرے ہیں. اور یہ ان کا بیٹا ہے، کیونکہ میاں صاحب کے ساتھ میں نے کئی دفعہ جو ہے نا ٹائم گزارا ہے. بلکہ مجھے یہ بھی ایک اعزاز ہے کہ ایک جگہ پہ ہم اکٹھے تھے تو نماز کا ٹائم تھا، مگر ناظم تھا تو کوئی اور مولوی صاحب نہیں تھے. تو میاں صاحب نے کہا کہ آپ آگے کھڑے ہو جائیں اور آپ جماعت کریں، میں آپ کے پیچھے نماز بھی پڑھتا ہوں. مثلا بڑا محبت اور پیار والے سچے انسان تھے. اب اس کے بیٹے میاں شبیر علی قریشی صاحب نے بڑی جد و جہد کر کے اس نے پہلا کام کیا کہ چوک سرور شہید کو انہوں نے تحصیل بنائی. دیکھو جو بندہ اچھا کام کرے آپ اس کی تعریف کرو، بغض نہ دیکھو کہ نہیں کہ ٹھیک ہے جی کہ میں مخالف جو ہوں بس مخالف ہوں. نہیں، بات ہے جو اچھا کام کرتا ہے اس کو سلام پیش کرو. چوک سرور شہید تحصیل بنی. اب اس نے کوٹدو جو ہے نا وہ ڈسٹرکٹ بنوا لیا اور یقیناً بہت بڑا کام ہے. اب مظفر گڑھ والے کیا کر رہے ہیں؟ تو بھائی گورنمنٹ کا کام ہے نا. اب میں تو نہیں بیٹھا. مظفر گڑھ کو، مظفر گڑھ ایک پرانا ضلع ہے، اس کا حق بنتا ہے ڈویژن بنے. مظفر گڑھ کی آبادی 44 لاکھ ہے. اب کوٹدو علیحدہ ہو گیا، کوٹدو کو مظفر گڑھ کے ساتھ ملا دیں. لہیے کو بنائیں، اچھی بات ہے. لہیہ بھی ہمارا تھا، بکر کو شامل کر دیں، اس کے ساتھ ملا دیں. اور توسا شریف بھی اس کے ساتھ ہے، اس کو بھی ضلع بنا دیا ہے تو وہ لہیہ ڈویژن میں شامل کریں. میں کوٹدو، مظفر گڑھ یہ ایک رائٹ بنتا ہے. اور یہ جو ہے نا اپنا ڈویژن مظفر گڑھ کو بننا چاہیے، جو کہ ہمارے سیاستدانوں کی نلیکی ہے، نئے لیے ہے. میں مظفر گڑھ والوں کی بات کروں کہ جو خاموش ہیں. اور علی پور کو بھی ضلع بننا چاہیے. اپر پنجاب میں 15 کلومیٹر بعد ضلع ہیں، 5 کلومیٹر بعد اگر تحصیلیں ہیں تو آبادی بڑھ رہی ہے اور آبادی ہمارے علاقے میں زیادہ بڑھی ہے. تو مظفر گڑھ کا ڈویژن کا حق ہے اور اس کو جو ہے نا کوٹدو کو مظفر گڑھ کے ساتھ ہی ڈویژن میں رہنا چاہیے. باقی میں رائے دے سکتا ہوں، مطالبہ کر سکتا ہوں، مگر میں نہ حکومت میں ہوں نہ میں اسمبلی میں بیٹھا ہوں.
تو یہ ایک حق ہے، اور علی پور کا بھی حق ہے، جیسے کوٹدو بنائے ضلع، بڑی اچھی بات ہے۔ علی پور بھی ہم سے 90 کلومیٹر دور ہے، آگے آپ دیکھیں سیت پور ہے، اس کے ساتھ اور ہیں، باقی رولہ والی کو بھی آپ تحصیل بنا دیں، شاہ جمال کو بھی تحصیل بنائیں، شہر سلطان کو بھی بنائیں، سیت پور کو بھی تحصیل بنائیں، خیر پور کو بھی تحصیل بنائیں۔ ان کو لوگوں کو سہولیات دینی چاہیے۔ ہم نے تو وہ پرانا سسٹم جو رکھا ہوا ہے، یہ یقیناً ہمیں اس پہ تکلیف ہے، باقی ہم مطالبہ کر سکتے ہیں، حق بنتا ہے، اور مظفر گڑھ پرانا ہے، اور کیونکہ پہلے اب لیا دیکھو بعد میں ضلع بنا، مظفر گڑھ کی تحصیل تھی، اب وہ ڈویژن کا نوٹیفیکیشن ہو گیا بننے کا، تو مظفر گڑھ والے، تو پھر مظفر گڑھ والے جو نواب سے باہر کھڑے ہیں، اب ان کا بھی حق ہے۔ باقی جو یہاں کے ایم پی ہے، میں نے جو صوبائی حکومت میں ہے، وزیر بھی ہیں، نواب منصور خان وزیر ہے، تو یہ مطالبہ کیوں اگر نہیں کرتے تو ان کی نئے لیے، پھر بس ایک دشمنی ہے۔ تو جو میں دیکھو جی، میں پھر بھی کہوں گا کہ جو اچھا کام کر رہا ہے اس کو سلام کرو۔ جو میاں شبیر علی قریشی نے بہت بڑا کام کیا ہے، اس کو میں سلام پیش کر رہا ہوں، اور اس نے ایک عوامی کام کیا ہے، اور آگے بھی اگر ہمارا کوئی مظفر گڑھ کا کوئی نواب صاحب کوئی وڈیرا کوئی اچھا کام کرے گا، میں اس کو بھی سلام پیش کروں گا۔ صرف یہاں تو صرف تھانہ پٹواری بتا لوٹ مار اور کوئی کام نہیں ہونا ان کے گھر کی۔ اب دیکھو نا قاتل مظفر روڈ، گڑھ میں ہاں علی پور روڈ دیکھو تباہ ہو چکا ہے، ڈیلی تباہی ہے۔ قاتل روڈ کہتے ہیں، 700 ارب روپے ہم ٹیکس دے رہے ہیں۔ اب وہ نواب صاحبان وزیر ہیں دونوں، ایک مرکز میں وزیر ہے، ایک صوبے میں وزیر ہے، مال ہے، تو صرف مال بنا رہے ہیں، کوئی کام نہیں کر رہے۔ تو اس لیے اس چیز کو جو کام کرنے وہ والے لوگ نواب ہیں، ہے، اس وجہ سے وہ آواز نہیں اٹھا آواز رہے، اٹھا، آپ ایک غریب گھرانے سے نکلے اور اور جدوجہد بلکہ کی میں آج تو آپ کو وہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کا یہ قصبہ گجرات ہے، محمود یہ تحصیل ہے کہ ان کو بھی تحصیل بننا چاہیے۔ اب خیر سے ماشاءاللہ کوٹدو ضلع کا نوٹیفیکیشن ہو گیا ہے، تو لوگوں کو چھوٹے چھوٹے جو ہے نا سہولیات ملنی چاہیے۔ جب یہ ہوگا اللہ کرے گا پھر ہم صبح لے آئیں گے، اب 2-3 ڈویژن بنیں گے تو مزید اضافہ ہوگا، صبح کا ہمارا مطالبہ مزید بڑھ جائے گا، بھاولپور ڈویژن، ملتان ڈویژن۔ میں تو کہا تھا میں کہ جلال پور کو بھی ضلع بنا دو، تحصیل جلال پور ہے پرانے کو ضلع بناؤ، لوگوں کو جو ہے نا کام دو، احمد پور شرقیہ کو آپ ضلع بنا دو، تو چھوٹے چھوٹے باقی لیاقت پور ہے اس کو آپ ڈسٹرکٹ بنا دو، رحیم یار خان کو بھی بڑی لوگوں کو سہولت ہو، تاکہ ہمارے پھر ہمارے جو یہاں 25-30 اضلاع ہو جائیں گے، 5-6 ڈویژن ہو جائیں گے، تو ہمارا واضح رائٹ ہے کہ ہمارا پھر مکمل آئینی سرائے کی صوبہ بن جائے گا انشاءاللہ۔